Assalamu alaikum to all our listeners and viewers. I welcome you all to another exciting and educating edition of the Health and Fitness Show. I'm Fahad Matin, your host for today, and I hope and pray that all of us are fit and healthy by the grace of Almighty Allah. I do pray that we all had a nice and positive week so far and looking forward for a nice and positive weekend. This program is recorded recorded at Inspire FM and broadcasting today on 11th of May 2023 and time just past 6 p.m. A positive wave will be reaching to all our people in Luton and all the surrounding areas of Luton like Dunstable, Harpeth and Bedford. Definitely you can listen us on Inspire FM radio app or view us on our Facebook and YouTube channels. Right, so as we all know that we do this show and we cover different health related topics, and among those topics, one topic which has been missed until number times is the men's health. Yes, you have heard me correctly. Today we will be talking about awareness of men's health, and during that topic, one of the important parts which we will be covering today is about prostate cancer. Yes, you have heard me correctly. We will be talking about the awareness of men's health today, and the topic which we will be covering or emphasizing more upon is prostate cancer. And I know you guys will be thinking, why am I the only one who's talking? Why my guest is not here yet? So let me introduce my very own guest. He is not new to the person. In fact, he was the old host of this show. And he is none other than our very own Dr Tahir Mehmood. Assalamu alaikum Tahir bhai. Assalamualaikum Fahad. Hello everyone. और आप सुनाइए all the कैसे listeners. बैठे हैं, सब ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. सो नाज़रीन और हाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने फ़ौरन ज़बान चेंज की, तो आज का टॉपिक हमारा दोनों ज़बानों में होगा. कोशिश हमारी यही होगी कि उर्दू और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके चले. वैसे तो हमारा टॉपिक उर्दू के अंदर रखना चाह रहा था मैं, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो तमाम मेंस के लिए ज़रूरी है, स्पेशली जब हम मेंस हेल्थ की बात करते हैं. और आपको पता है कि हमारे पॉपुलेशन के अंदर इक्वालिटी और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि वो सबको ही अफेक्ट करता है. तो उस चक्कर में हम जो है वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे. तो उस बेसिस पे ताहिर भाई आपको बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और हमारे साथ टाइम देने का और ये शो रिकॉर्ड करने का. आपका बहुत शुक्रिया, इंस्पायर एफएम का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे टाइम दिया है और यहाँ पे दावत दी है बात करने की. तो टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है, मेंस हेल्थ, विच इज़ वेरी यूनिक एंड वी ऑफ्टन डोंट टॉक अबाउट दिस. सो ताहिर भाई, जब हम शो के बारे में बात करते हैं और जो टॉपिक आज का है, तो सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि ये ख्याल कैसे आया, कोई कैंपेन चला रही है आप या क्या है? As this is a part of my health promotion, like different जगह पे जाके different लोगों के different communities में जाके कैंसर्स की अवेयरनेस, कैंसर स्क्रीनिंग की अपटेक के बारे में बात करना, लोगों की अपनी हेल्थ के बारे में बात करना is my passion. So बहुत कम लोग जो है ना प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करते हैं या मेंस की हेल्थ के बारे में बात करते हैं. कई वजूहात हैं इसके बारे में. So that's why when you called me, I thought it was a good idea to talk about this prostate cancer. मैं काफ़ी जगहों पे जाके इसको प्रमोट भी कर रहा हूँ, ख़ासकर मेंस के हेल्थ के बारे में as well as other cancers के बारे में. तो it's gonna be one of those things कि people बहुत कम बात करते हैं. और आज के शो के बाद मुझे यकीन है कि अब जितने भी लिसनर्स होंगे वो इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात हासिल करेंगे इंशाल्लाह. और जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने देखा शो से पहले सबसे पहले मैंने अपने लिए सवाल पूछा था और मैंने कहा पहले आप मुझे चेक करें. सही बात है. तो मी फर्स्ट हर जगह आ जाता है, लेकिन नहीं आओ. लेकिन जहाँ पर बात आती है मेंस हेल्थ के इटसेल्फ, तो मर्दों की हेल्थ के बारे में मालूमात रखना क्यों ज़रूरी है? व्हाई मेंस हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट? मेंस की हेल्थ के बारे में इसलिए ज़रूरी है कि मेंस जो है ना, दे आर द स्पाइन ऑफ द फैमिली. मोस्ट प्लेसेस पे, मोस्टली जगहों पे फैमिलीज़ में दे आर द सोल अर्नर एंड द ब्रेड विनर. और मेंस की साइकोलॉजी को समझना एक मुश्किल काम है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते और अपनी जो सिम्टम्स होती हैं, बीमारियाँ होते हैं, वो भी बहुत लेट जाके चेक करवाते हैं. तो मेंस को वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इस बात मेंस की हेल्थ को प्रमोट किया जाए, उनको बताया जाए कि ये सिम्टम्स होती हैं, जब इस तरह को प्रॉब्लम हो तो इस तरह की हेल्प होनी चाहिए. और जितनी भी ख़वातीन हैं वो अपने मर्दों के साथ बहुत अच्छी रहती हैं, और बच्चे भी अपने वालिदैन का बहुत प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं और कंसर्न होते हैं.
میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کے ہیلتھ کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہسبینڈ خود آئے تو وہ ہسبینڈ کے بارے میں بات کرتی ہیں. تو فیملی میں ہسبینڈ کا مقام جو ہے وہ ایک خاص ہے, اور لوگ اپنے والدین کے بارے میں اور اپنے بزرگوں کے بارے میں بہت خیال رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ the people, men themselves, they need to look after themselves, and they need to go and seek advice earlier, sooner than the later. Exactly. اور ظاہر سی بات ہے تمام بھائی حضراتوں کے لیے, جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں, بھائی لوگ ہمارے جتنے بھی بردرز ان اسلام اینڈ ادروائز, if you are not looking after your health, please do start looking after your health. As Dr. Tahir Mehmood just said, that most of the men are the sole bread earners in many families. So please, men's health is important as well. So everyone's health is important. Exactly. Everyone's health is important, but you see that there are certain groups, they are called hard reach groups. People who do not want to come to doctors, people who do not seek advice in a timely manner. So, and they do not have much insight. ادراک نہیں ہے ان کو زیادہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں. تو اس وجہ سے میرا کام ہے ہیلتھ پروموٹ کرنا, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا. ضرور. اچھا, اور اسی لیے یہ تمام دوست حضرات, بھائی حضرات جتنے بھی ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اس معاملے میں. اچھا, جہاں تک آتی ہے پروسٹیٹ کینسر کی, سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں. کینسر کا نام جیسے کوئی سنتا ہے تو فوراً ایک عجیب سی تھرتھری سے چڑھ جاتی ہے, یار کینسر ہو گیا ہے, کینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اس پہ جب آپ بات کریں پروسٹیٹ کینسر کی, تو وہ اور زیادہ ایک ہو جاتا ہے, خوف کا عالم ہو جاتا ہے. جو نہیں ڈرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں یہ پروسٹیٹ ہے کیا چیز, اور cancer itself is a chilling, is most of the time when someone gets symptoms of the cancer, and we refer the people until patients goes and have the test done and is been ruled out. The people, the whole family goes into a kind of specific mode when they are very anxious, they're worrying, they lose their sleeps. And there's no doubt that it's so important that cancer is the killer. And but however, there are in some cases, if we catch the symptoms early, then survival rate can be much better. And the prostate cancer is the only cancer which only men can have it. Especially if you are a man above 40 or 50, and you have got any symptoms, which I'm going to tell you now, you must seek advice and go and see your doctor and discuss with them. The prostate is a small organ. It's like chestnut, اخروٹ کی طرح کا ہے. اینڈ دیٹ از سچویٹڈ بلو دا یورینری بلیڈر, جہاں پہ پانی اکٹھے ہوتے ہیں. جو گردوں سے پیشاب آتا ہے وہ نلیوں کے ذریعے وہ بلیڈر میں جاتا ہے. بلیڈر کے بالکل نیچے اخروٹ کی طرح کا ہوتا ہے, اور اس کے تھرو پیشاب کی نالی گزر رہی ہوتی ہے, تو جس سے پیشاب باہر آتا ہے. تو یہ جو پروسٹیٹ ہے ایک گلینڈ ہوتا ہے جو سیمن بناتا ہے, منی بناتا ہے. اور in some cases اس میں کینسر ہو جاتا ہے, اور اس کے سمٹمز وہی سمٹمز ہوتی ہیں جو جس طرح کی کسی کو بندے کو پیشاب کا انفیکشن ہے یا کسی کو بلڈ آ گیا ہے. تو میں آگے جا کے بتاؤں گا. تو اس وجہ سے یہ جب اس کو کینسر ہوتا ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے, اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے سم ٹائم. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو ریفر کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ گلینڈ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اٹ از جسٹ بلو دا بلیڈر, یورینری بلیڈر, اینڈ اٹ از ان اے اسپیس which is very much covered. So that's why it's very important that if you have got any symptoms, you must go and see the doctor. Definitely. Or it is worrying, as I said, that if somebody came to know that they have cancer, or they've been even referred towards a cancer screening, a person do get very, very worried about the whole symptoms, and just thinking of that you might be a cancerous person just give you a very awkward chills, as you have started to say. Fortunately, in this case, prostate cancer case, there is a screening test.
سو جو اسکریننگ کے ٹیسٹ ہے وہ آپ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, یا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے آٹومیٹک؟ ہاں این ایچ ایس کے اوپر اویلیبل ہے کافی. اس کے اگر آپ ایک مرد ہیں یا اگر آپ کے گرینڈ ڈیڈ ہیں یا ڈیڈ ہیں یا آپ کا ہسبینڈ ہیں جس کو سمٹمز ہیں پیشاب کی, پیشاب رک رک کے آتا ہے یا خون آتا ہے یا پیشاب بند ہو جاتا ہے یا وہ ٹوائلٹ میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں, تو اگر ان کی ایج 45 سے اوپر ہے یا 50 کے اوپر ہے تو آپ مسٹ جا کے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور اس کے ٹیسٹ کروائیں ان کا. اچھا ٹھیک. سو جیسے کہ آپ نے بتایا کینسر کے بارے میں اور پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں, کیا یہ بہت کامن ہے؟ پروسٹیٹ کینسر از کچھ جو ایتھنیسٹیز ہیں ان میں کامن ہے. فار ایگزامپل افرو کیریبینز میں بہت کامن ہے, ان میں سے ہر 8 میں سے 1 بندے کو ہوتا ہے. ایشینز میں یہ ان کامن نہیں ہے, لیکن لائف ٹائم میں یہ تقریباً ہر 15 یا 16 مرد کو ہوتا ہے. اچھا. تو اگر آپ کی یہاں پہ کام کر رہے ہیں 16 مرد ہیں تو ان میں سے کسی کو ایک لائف ٹائم میں کینسر ہو جائے گا. آپ کی فیملی میں اگر 16 مرد ہیں تو اس میں سے کسی میں سے ایک کو ہو سکتا ہے ہو جائے. اگر آپ کے ایریا جہاں پہ آئے ہوئے وہاں پہ اتنے ہیں تو آپ اس وجہ سے اس کی اسکریننگ ٹیسٹ ہے. تو اس اسکریننگ ٹیسٹ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں ارلی پتہ چل جائے گا سمٹمس ہیں. سم ٹائم اس میں سمٹمس ہی نہیں ہوتی. اچھا, اس کے سمٹمس کیا ہیں؟ اس کے سمٹمز ایسے ہیں جیسے کسی کی پروسٹیٹ بڑا ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو پیشاب رک رک کے آتا ہے, تھوڑا تھوڑا آتا ہے. یاد ہے آپ کو آج کل ہمارے سوشل میڈیا میں ایک چیز ہوا بنی ہوئی ہے, ہر طبقہ فکر کے لوگ اٹھ کے بتاتے ہیں پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو ایسے کریں, پیشاب کے قطرے ایسے بیٹھیں, ایسے کھڑے ہو جائیں, یہ چیز کھائیں, وہ چیز کھائیں. ایکچولی ہر لوگ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا تعلق سیدھا پروسٹیٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور یورین انفیکشن سسٹم کے ساتھ ہے. اگر آپ مرد ہیں, اگر آپ کی عمر 50 کے پاس ہے اور نیچرلی آپ کو یہ پرابلم ہوگی, اور ضروری نہیں کہ ہر بندہ جس کو یہ سمٹمس ہوتی ہیں اس کو کینسر ہی ہوگا, چونکہ کینسر کے انسیڈنس جو ہے وہ تقریباً 16 بندوں میں سے ایک ہوتا ہے. لیکن سمٹمس تو ہر مرد کو ہوتی ہیں 50 ایئرس کی ایج کے بعد. وہ ٹوائلٹ میں زیادہ پیشاب کرتے ہوئے زیادہ ٹائم گزارتا ہے, چونکہ پیشاب نہیں آتا, پیشاب کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں, پھر پیشاب آ جاتا ہے, پیشاب کبھی رک رک کے آتا ہے, رات کو آپ کو زیادہ پیشاب کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, درد ہوتا ہے سم ٹائم, کبھی کبھی خون آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں سوائے خون کے آنے کے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ دیکھیں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے, ٹاپک بنایا ہوا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اچھا آپ یہ چیز کھائیں, اس طرح کے سیڈ کھائیں, فلاں چیز کریں, یہ کریں. اس کا پروسٹیٹ کے ساتھ الگ ہے. ٹھیک ہے, اور پروسٹیٹ انلارج ہونا ایک نیچرل ہے. اگر آپ کے ٹیمپلز جو آپ کے جو سائڈ برنز ہیں, ٹیمپلز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کلمے, اگر آپ کے ساتھ کے جو ساتھ والے کلمے ہیں اگر گرے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروسٹیٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. انلیس اگر آپ کلر ڈائی نہیں کرتے تو. ٹھیک ہے, تو جو ہی آپ کی کلمے گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پروسٹیٹ کا عمر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو خون آنا شروع ہو جائے تو پھر چیک کرانا پڑتا ہے کہ انفیکشن سے ہو گیا یا کڈنی سٹون کے آنے سے ہو گیا یا کینسر کی وجہ سے ہو گیا. تو اگر کسی بندہ 50 ایج اور ابو کے ہیں, 50 سال یا ابو کے ہیں, آپ کے والد صاحب, آپ کے بڑے بھائی یا آپ کے جو بھی ہیں ہسبینڈ, اگر ان کو یہ سمٹمز ہیں تو مسٹ چیک کروانا پڑتا ہے کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر تو نہیں ہو رہا. پروسٹیٹ کینسر کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں, وہ ان کا خون ٹیسٹ کرائے گا, اس کو ہم کا PSA کہتے ہیں, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن. تو وہ بتاتا ہے کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر کے چانس ہے کہ نہیں. وہ ٹیسٹ میں ابنارملٹی شو ہوگی تو وہ پتہ چل جائے گا. لیکن سم ٹائم وہ ٹیسٹ بھی اتنے شو نہیں ہوتے. سم ٹائم کچھ انفارچونیٹ کیسز میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں ہوا لیکن بندے کو کینسر ہے. اچھا, تو اس وجہ سے اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو آپ ضرور چیک کریں. اچھا, کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کینسر نہ ہو لیکن صرف پروسٹیٹ گلینڈز پڑے ہوئے ہوں؟ یہ بہت کامن ہوتا ہے, یہ تقریباً ہر مرد میں ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ 50 سال کی عمر کے بعد بڑھنا شروع کر جاتا ہے تو اس کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اوکے, اور کینسر جو ہے وہ ہر بندے کو نہیں ہوگا, وہ تقریباً 16 بندے میں سے ایک بندے کو ہوگا. اچھا, لیکن سمٹمز اگر کسی کو بھی سمٹمز ہیں تو ضرور چیک کریں کہ کینسر تو نہیں ہے. اور سمٹمز ابھی آپ نے بتایا کہ پیشاب میں خون آنا یا رک رک کے آنا یا قطرہ آنا. کیونکہ اگر آپ کو
جو سمٹمز ہیں بغیر کینسر کے ہیں تو ٹریٹمنٹ ہے, آپ کو کیپسول ٹیبلٹ ڈاکٹر آپ کو دیں گے, پیشاب آپ کا فلو بہتر ہو جائے گا, آپ کو مانیٹر کریں گے. لیکن آپ کو کینسر ہے تو پھر آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے. اچھا, تکلیف وغیرہ نہیں ہوتی اس میں پیشاب کے علاقوں میں یا آس پاس کسی علاقے میں؟ نہیں, پیشاب کے علاقوں میں تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیشاب رک جائے آپ کو تکلیف ہوگی, یا سم ٹائم آپ کو پیشاب جو ہے نا بار بار چھوٹے چھوٹے قطرے آنا شروع ہو جائیں, اس طرح کی تکلیف نہیں, یا آپ کو انفیکشن ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی, یا اگر آپ کو خون آ جائے تو تکلیف ہوگی, اس طرح کہتے ہیں. اور آپ کا جو بیک ایک ہے, بیک ایک میں تکلیف ہوتی ہے سم ٹائم, وہ پروسٹیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر سم ٹائم پروسٹیٹ بڑھ جائے, کینسر کا اسپریڈ ہو جائے, پروسٹیٹ سے نکل کے جو کڈنیز اور بلیڈر میں چلا جائے تو پھر, یا اسپائنز میں چلا جائے تو پھر آپ کو لوگوں کو بیک ایک تکلیف بھی ہوتی ہے, وہ ایڈوانس اسٹیج میں ہوتی ہے. اچھا. لیکن موسٹلی اس کی سمٹم جو پین لیس ہوتی ہیں, لیکن سمٹمز ہوتی ہیں لیکن پین لیس ہوتی ہیں. اس کی سمٹم ایسی ہے جیسے کسی کو ہائی بلڈ شوگر ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہائی بلڈ شوگر ہوتی ہے اس کو پیشاب زیادہ آتا ہے, تو ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ پروسٹیٹ کی وجہ سے ہے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا, کم از کم آپ کی اسکریننگ ہو جائے گی ڈائبٹیز کے لیے اور پروسٹیٹ کے لیے بھی. اوکے. اچھا, تو پھر ابھی آپ نے جو بتایا تھا شروع میں پہلے کہ یہ ایک اخروٹ کی شیپ کا ہوتا ہے اور سائز کا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے آپ کے نابی کے نیچے, جو پیشاب کے نیچے جو پورا تھیلا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. تو جب یہ بڑھتا ہے تو کیا یہ وہ انلارج ہو جاتا ہے سائز, یا تو آہستہ آہستہ جب آپ اس میں سے منی نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مسل جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے درمیان میں سے پیشاب کی ٹیوب گزری ہوتی ہے. تو جب گزرتی ہے تو ٹیوب کو سکویز کرتے ہیں, ٹیوب کو پریشر بڑھتا ہے, جس وجہ سے پیشاب آپ کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, قطرے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بار بار آپ نے پیشاب کیا, واپس جانا چاہ رہے ہیں, آپ کا پیشاب سنتے ہیں کہ آپ کی پیشاب جو ہے وہ پورا نہیں ہوا, اس طرح سے, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. تو یہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے. بڑھنے کا عمل جو ہے دس از نیچرل, دس از نارمل. تو اسی وقت سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ جا کے پیشاب کی نالی کو اسکویز کرنا, ٹچ کرنا شروع کر دیتا ہے, جو اس کو انوالو کرتا ہے, تب پیشاب کی سمٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا, جہاں تک آپ نے بتایا کہ ارلی ڈائگنوسس کے لیے اسکیننگ ضروری ہے اور اسکیننگ کا آپشن اویلیبل بھی ہوتا ہے, تو آپ کو اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جیسے آپ کے پاس میں آیا ہوں, آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے, تو آپ اس کو کیا بولو گے, کس طریقے سے کنوینس کرو گے کہ جیسے آپ کوئی پیشنٹ ہے آپ کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب پیشاب آ رہا ہے, قطرے آ رہا ہے, تو آپ اس کو کیا ٹیسٹ دو گے, یا آپ کو اس کو بتاؤ گے کہ یار ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ بھی ضروری ہے؟ نہیں, جتنے بھی مینس ہمارے پاس آتے ہیں جنرلی میرے پاس اسپیشلی ہوتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کروائیں, ڈائبٹیز چیک کروائیں اپنی, یا ڈائبٹیز اگر آپ کو آلریڈی ہے تو اس کا کنٹرول چیک کروائیں, HbA1c چیک کروائیں, اور اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ بھی کروائیں. اسکریننگ ٹیسٹ ہے, یہ روٹین میٹر ہے, یہ روٹین ٹیسٹ ہے, ایزیلی اویلیبل ہے NHS کے اوپر. اینڈ اس ملک میں لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا آپ کو کسی قسم کی دقت یا تکلیف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ کا ٹیسٹ نیچرلی ہو جاتے ہیں. تو سم ٹائم ٹیسٹ جو ہے آپ کا رزلٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کو پرابلم ہے کہ نہیں ہے. اور یہ بلڈ ٹیسٹ سے ہوتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ ایک سنگل بلڈ ٹیسٹ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ ساری ڈائگنوسس ہیں, اگر یہ جلدی ہو جائے تو اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بیماری ہو تو اس کو ارلی پکڑ لیا جائے, تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ, اس کے آؤٹ کم اور اس میں سروائیول ریٹ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن آپ کو سرویلنس کرنا پڑتا ہے, مانیٹر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سم ٹائم ٹریٹمنٹ ضرورت پڑتی ہے. سم ٹائم وہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ آلریڈی یہ باڈی میں پھیل چکا ہے, تو اس کو ٹریٹمنٹ کی گنجائش نہیں رہتی وہاں پہ. اچھا. تو اس وجہ سے اگر کسی کو سمٹمز ہیں, اگر 50 سال سے بڑے ہیں, اگر آپ 50 سال سے بڑے ہیں, اگر آپ کو سمٹمز ہیں اس طرح کے پیشاب کی تکلیف ہیں, جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں, آپ کو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ٹیشو پیپر رکھنے پڑتے ہیں, اور آپ ٹوائلٹ میں آپ بیٹھے رہتے ہیں دیر تک, آپ کے فیملی والے پیچھے شور مچاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لگا. نہیں, یہ دس از نیچرل. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے, فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سم ٹائمز مائی ڈیڈ گوز ان سائڈ, مائی گرینڈ ڈیڈ گوز ان سائڈ, مائی ہسبینڈ گوز ان سائڈ, اٹ نیڈس ٹو ٹیک ٹائم. بیکاز آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, نیچرل ہے, رات کو آپ کو اٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری یہ نیچرل چیزیں, دا ہول فیملی نیڈس ٹو بی اویئر آف دیز تھنگس. There is no kind of like restrictions or any kind of problems that wife would not be aware of these things. Okay. سو جو ظاہر سی بات ہے, جب کینسر کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہم کرتے ہیں دو چیزوں کی, ایک تو ڈائگنوسس کی اور ایک اس کی لائف ایکسپیکٹینسی کی. آپ نے تھوڑا سا شروع میں ٹچ بیس کیا تھا ڈائگنوسس کو لے کے. سو جو ہم نے
آیا ہمارے پاس پیشنٹ آ گیا, اس کا ہم نے ڈائگنوز کیا, ہاں جی اس کو جو ہے وہ شاید کینسر ہو سکتا ہے, تو کیا اس کی ڈائگنوزز ہیں اور کیا اس کا پھر علاج ہے؟ ڈائگنوزز تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. سم ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ بندے کو بلا کے اس کا انٹیمیٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروسٹیٹ جو ہے وہ انلارج ہے کہ نہیں ہے, اگر انلارج ہے تو کتنا انلارج ہے, اس کے اندر کوئی فیل تو نہیں ہو رہا ہمیں کینسر, جب ہم ایگزامن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کا اسکینس کراتے ہیں, پھر یورولوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں, یورولوجسٹ اسیس کرتا ہے, پھر وہ باقی اسکینس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی اس کا ریڈیلی اویلیبل ہے. سم ٹائم آپ کو پراسٹیٹ کی سرجری کرنی پڑتی ہے, وہ پیشاب کی نلکی ڈال کے پیشاب کے ذریعے, اور سم ٹائم کیمو کرنی پڑتی ہے, سم ٹائم ریڈیو تھراپی کرنی پڑتی ہے. یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. تو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اس کی, NHS کے اوپر اویلیبل ہے. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ تک جائیں نا, ارلی اپنے آپ کو اسکرین کروائیں, جس طرح آپ ڈائبٹیز اسکریننگ کروا رہے ہیں اس طرح آپ جا کے یہ اسکریننگ کروائیں. اگر آپ 50 سال کے ہیں, اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, اگر آپ کو سمٹمس ہیں, اگر آپ کو نہیں بھی سمٹمس ہیں, تو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ہر مرد کو یہ جا کے ٹیسٹ اپنے ڈاکٹر سے بات کرے, ڈاکٹر صاحب PSA کروانا ہے میں نے. اچھا, اگر آپ کی ایج 50 ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش ہوں گے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ٹیسٹ کروائیں آپ نے. صحیح. سو لائف ایکسپیکٹنسی جی بات کر رہے تھے. لائف ایکسپیکٹنسی بیسیکلی اس میں اگر ہو جائے, اگر آپ کے پاس اگر آپ کا پروسٹیٹ کینسر لوکلائزڈ ہے جو اسی ایریا میں ہے, تو پھر 5 سال تک کے لیے 20-25 لوگ تک کے چانس ہوتا ہے کہ وہ 5 سال تک ان کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے. لیکن اگر یہ پھیل چکا ہے, اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا, تو یہ آلریڈی ہڈیوں میں, لیور میں, لنگز میں, اور آپ کے جو لمف نوڈز ہیں اس میں بڑھ چکا ہے, تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں چلا گیا ہے پروسٹیٹ کینسر, تو پھر زیادہ سے زیادہ 2 سال, یا اگر لیور میں چلا گیا ہے تو 1 سال, اسی طرح آپ کے لمف نوڈز میں چلا گیا ہے تو پھر بھی 2 سے 3 سال تک میکسیمم ایکسپیکٹنسی ہے. تو اگر بڑھ گیا, سمپل بات یہ, اگر پروسٹیٹ کینسر اگر آپ پروسٹیٹ سے نکل کے آپ کی ہڈیوں میں, آپ کے لیور میں, لنگ میں چلا گیا ہے, تو لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے. اور اس کے رسک فیکٹرز کیا ہے؟ رسک فیکٹر ایک سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے کہ مرد ہونا اٹ سیلف, کیونکہ یہ بیماری کینسر ہے ہی مردوں میں, پروسٹیٹ ہے ہی مردوں میں, عورتوں میں نہیں ہے. اور مرد ہونا اور ایجڈ ہونا, لائک 50 سال سے اوپر ہے, تو آپ کا رسک اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں, اگر آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں, اف یو آر مور دین 50 ایئرز اولڈ, 50 اور مور دین 50 ایئرز اولڈ, یور رسک آف ہیونگ پروسٹیٹ کینسر ہیز اسٹارٹیڈ. ایک یہ بات ہے. دوسری بات ہے, اگر آپ کے خاندان میں کسی کو یہاں پہ پروسٹیٹ کینسر ہے, بے شمار کنٹریز ایسی ہیں کہ وہاں پہ بہت مشکل سے بندے کو پتہ چلتا ہے, ڈائگنوز نہیں ہوتے, یا بندے کو مر جاتے ہیں, یا لیٹ سٹیج میں ڈائگنوز ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو پروسٹیٹ کینسر تھا, آپ کے والد میں سے, آپ کے چچا کو, آپ کے دادا کو, آپ کے ماموں کو, تو آپ کا رسک فیکٹر زیادہ ہے. اگر آپ اسموکر ہیں, اسموکنگ کے اندر جو ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے, کیڈمیم کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اف یو بلانگ ٹو افرو کیریبین کمیونٹی ایتھنیسٹی, دین the risk of having prostate cancer is 1 in 8 people in prostate. Wow, that's a lot. Generally is 1 in 16 people in Afro Caribbean زیادہ ہے. اور فیملی ہسٹری میں نے بتا دیا, لیکن جنرلی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے نہ ہو. There is no basically known cause for this. But this is a prostate, and this is an organ which is only in men. So that's why it's happening. اور ٹریٹمنٹ اس کی جو ہے وہ خالی کیمو ہے؟ ٹریٹمنٹ آپشنس یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کون سی اسٹیج پہ ہے, باقی آپ ٹریٹمنٹ کے قابل بھی ہے کہ نہیں, ویدر اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے ریفر کیا جائے, یا سم ٹائم اگر آپ کو ارلی ہے, بہت ارلی ہے, تو آپ صرف آبزرو کرتے ہیں, سمٹمس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور صرف آبزرو کرتے ہیں. لیکن ٹریٹمنٹ یہاں پہ UK میں اویلیبل ہے اور NHS کے اوپر اویلیبل ہے. اوہ پرفیکٹ. So طاہر بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو؟ My message to everyone, if you are a man above 50 or above 50, if you have a husband who is 50 or above 50, if you have a dad who is 50 or above 50, if you have an uncle who is 50 or above 50, if you have a friend who is 50 or above 50, if you have any man in your family who has got 50 or above 50 and they have symptoms,
whether they have symptoms or they don't have symptoms, they need to have the prostate cancer check. And that prostate cancer check is free on NHS. Only thing you have to go and see your doctor and tell them, I want to have this prostate cancer check, and they will do a simple blood test for you, whether you have symptoms or no symptoms. Okay, cool. That's all for today, guys, in the first half of the show. Thank you so much, Darbai, for coming to the show for the first half. When we come back on the second half, we will talk more about men's related health. Stay tuned. We will be back after these very, very short messages. Thank you. Assalamu alaikum and good evening to all our listeners and viewers. Welcome back to the Health and Fitness Show. I'm Fahad Matin, your host for today's evening, and today we are talking about men's health. Especially we are talking about prostate cancer with our very own GP, none other than Dr Tahir Mehmood. Assalamu alaikum, Dr. Assalam, thank you very much for inviting, and thank you Fahad, and thank you Inspire FM. This is a recorded broadcast done at Inspire FM for the show, which will be broadcasting today on 11th of May 2023. The time has just passed 6:30. Now, in the first half of the show, we have mixed the whole show regarding the topic, which is prostate cancer, in both English and Urdu. But on this side of the break, we will try to keep the whole show in English. And definitely, we want to capture the whole part in English, and we will try to enlighten how it affects all the extended families, especially our mothers, our sisters, people who do dependent on anybody else. So thereby, in the first half, we will talk about the things which we have covered in the first half, but I know there is an event going on this Saturday. This Saturday at it's Sunday, not Saturday, my mistake. It's Sunday, 14th of May at Guru Nanak Gurdwara, and it is about cancer awareness event. It is between 10:30 to 2 p.m. But Tarba, in terms of the ramification of cancer itself, how do we do? Oh, I completely forgot about introduction. I am so sorry, Tarbai. You're so formal. You're so formal with me. I sometimes I completely forgot that you are very own GP, but there are not many people who know you about the whole thing. So Tarbai, if you quickly give us a quick introduction about yourself. I'm Tahir Mehmood. I'm one of the doctors working as a GP in Luton for a long time, and I'm the health campaigner and working on cancer awareness and health inequalities in Luton area. Mm-hmm. Thank you. And CYP lead, children, young people and families lead in Luton as well. Mashallah. Sorry, Darbai, I completely forgot. That's what happens when you... You're talking to me like you're talking to me in your drawing room. Yes, exactly. Because this is radio. The comfort level which I have, yes, with you, that's alhamdulillah, is very unique in many different ways, shape, and form. And sometimes it's really hard to differentiate the link which we have. Alhamdulillah. Anyhow, so coming back to the show itself, which is the topic of prostate cancer, I know in the effects of prostate cancer to the family, the extended family, how do you describe that? What kind of a message do you like to give it to our sisters, our mothers, our wives, our kids? Well, I think when someone talk about the cancer, it is worrying, and it makes worry everyone in the family, in the friend, loved ones, everyone. So this cancer, we're talking about the prostate cancer, we're trying to promote health in men. Prostate is only in the men. They don't have in girls and women, okay? So it's very, very important for women to know that the husband could be at risk, additional risk of having cancer of his prostate. As your dad, if your daughter, your dad may be at risk of having cancer, and your uncle, your granddad, everyone. So when it becomes a cancer, it becomes family business, because family has to go through a lot. Very, very difficult time for any cancer. Unfortunately, men's habits are such that they do not express their feelings, they do not express their symptoms very early. Most of the time they are the mainstay, the spine of the family, the breadwinner, and everything depends upon them. If they get sick, they get ill, the whole family
feel the brunt of it. So it's very, very important the families should know that this cancer is only in men, and especially if someone is above the age of 50 or more. So that's why it's very important for the family, each family member to know that this prostate cancer is there, and every man is at risk. Right. So, in terms of, I know you champion this campaign about men's health, and especially about when we talk about cancer. So, in your personal experience, what kind of reactions you have seen from the people when you try to explain them about men's health, especially when we talk about prostate cancers? Symptoms, sometimes symptoms you're talking about? No, I'm talking about their experience or their reactions. Oh, is always worrying. It's not nice things to happen to anyone. Many people, when they come and see, sometimes we find it incidentally that someone has got the risk of some test is abnormal, they may be having risk cancer. And some people, most of the people, they do not have any knowledge about the prostate, especially I'm talking about the Asian culture. Mm-hmm. Many people, they do not know what their prostate is. And that's why the local Gurdwara is holding a workshop and event on Sunday. Mm-hmm. It's very, very good. And everyone who living locally should go and attend this event. Is going to be very, very insightful. So people, they do not have any knowledge, people, they do not have any insight, and most of the time they do not know where the prostate is, and we have to explain to them, look, this test, it shows abnormality, you may be having a risk of having cancer. So they even don't know what the prostate is. Wow. Okay. So that's why men's health is so important. Exactly. So for the purpose of that particular knowledge, please explain about the prostate. Prostate is a gland which is located below the bladder, is the size of about 30 grams, and just like chestnut thing. And if a man grows older, become 50 or more, temples become whiter, grayish, then the symptoms of enlarged prostate start. Just remember, enlarged prostate does not mean there's cancer. Some enlarged prostate become cancerous. Like 1 in 16 men, people, they have cancer. Generally speaking, in some ethnicities is more common than we talk about. When the prostate start enlarge, it becomes symptoms. It touches the urine tube which is passing through it, and people start feeling the symptoms are different when passing urine. Like sometimes they have to hold the urine for a long time, sometimes they can't pass the urine, they have to wait on the seat for a long time, sometimes they wake up at night time, sometimes they feel that after passing urine they have to pass urine again. Mm-hmm. And they have to go for prayer, and it wet their clothes. Personal hygiene matters, and also sometimes they wake up at night time. And sometimes these are the symptoms of prostate enlargement, which is quite natural in every man after the age of 50. They could be feeling these symptoms. Mm-hmm. But in some cases, if there's blood coming up in the urine and the other symptoms, then you must go and check them. But if you are 50 years old and having symptoms or not having symptoms, you must go and check your doctor and ask them to screen you for the prostate. Okay. Cancer. So, prostate cancer. So in terms of the commonality, you said that if the size of the gland increases, that means you are at the risk of the cancer. So what can we do for people? The gland size should not increase. Is there some kind of exercises or diets or some kind of a proper regime which we can follow through to keep it contained? There's nothing you can do to avoid it, because prostate is a gland which will grow with you. When you become older, it will become bigger. There is no exercise, there is no medicine, there is no any solution that will keep the size low. Mm-hmm. So when you grow, it will become bigger. So many people in the social media will say that if you go to toilet, if you're passing urine
dribbles on your clothes, or you're not unable to pass urine, you have to go again and again, do this thing, eat this seed, do this exercise, stand up for a long time. No, nothing works. It's all disinformation. People should know that with the prostate cancer, you will be feeling symptoms. When you have to rush for the prayer, you're going to toilet and you feel that you have to pass urine and you're age of 50, that means the prostate is playing in. All right. And if you wake up at night time, then prostate is playing in. Then if you think that people are getting urinary symptoms like passing wee often, again and again, or maybe there's when they go and take long time to pass urine, or when they go and they think after passing urine, the urine drops on their clothes and wet their clothes, this means that there's a problem with the prostate. This prostate is natural. After 50 years of age, you'll have symptoms of that. Okay, so there is no test, nothing else, except when you come and see doctors, and we have to screen for the prostate as well as some other illnesses like diabetes mellitus, or if you got diabetes already, we'll check your sugar control, like doing some other tests, check your kidneys and all these kind of things. Mm-hmm. Sometimes people, they don't have symptoms, but they still have prostate cancer. Oh, wow. Okay. That's why you are at risk of having cancer. Mm-hmm. If you are a man, you are at risk of having cancer. So it's best after the age of 50, you go and see the doctors. If your wife, your husband is not going to doctors, make sure he goes and see the doctor. If your dad is the age of 50, taking time in the toilet, your granddad taking time in the toilet, give them some time. It might be prostate, but make sure that you go and see the doctor and discuss that we need to check prostate. They might have checked it already. So is there any other reasons for those symptoms? Yes, definitely these symptoms could be because of cancer, could be just because of the enlargement of the prostate, could be because of blood sugar levels, and could be other symptoms as well. It could be infection, very common. But these are all treatable except cancer. If we screen them, if we catch early, then is the chances of survival are much brighter. Right. So in terms of the diagnosis, and whenever we talk about diagnosis, we always talk about how we can diagnose that. What kind of diagnosis are there? It's very easy on NHS. The diagnosis is very straightforward. When you come, if you're 50 or above 50 and you've got symptoms, doctor will arrange some blood tests for you. It's called PSA, prostate specific antigen test. Okay, so it's very important that you go and see the doctors. Sometimes we do examine people, back passage with a finger, and check how big is the prostate, because it is located between the back passage and under the bladder. Mm-hmm. So it can be easily palpable with a finger. Then we can find out whether is it generally enlarged or whether is a cancer there. There are some signs that we can feel that there is some problem there. Mm-hmm. Sometimes people, they do scans of the back, or bladder or prostate scan, but sometimes we find these things incidentally. Mm-hmm. People, they come for example, backache. They come with the backache symptoms. We do scan and we find out, we had a cancer which has spread to the back, which is causing the pain. So that's why if someone has got symptoms of urine, instead of wasting time on social media, trying different kind of remedies which helping urine, go and screen for it yourself. Ask the doctor to screen the test. They will not ask you any second question. The doctor will be very, very happy to discuss with you. Mm-hmm. So this PSA test, you said it will be from the age of 45? I think mostly we do 50 or above, 50 most or of above. the time. So anybody who's less than that age, if they want to get the test done, will a test can be done for them? I think in some circumstances, if there's a strong evidence that the cancer was found early in their families, like uncle had a, mom, or dad had a, or granddad had a early age, then doctor will think about it. But doctors will, at least they will assess you, will talk to you, assess you, and at least they will talk to you about this, whether it is needed or not. Mm-hmm. Okay. And when we talk about the life expectancies, what is the life expectancies of a person who has been diagnosed with prostate cancer, and the one who has just recently diagnosed, and the one who already suffered for quite some time and diagnosed late? Someone, for example, if the prostate cancer is at the earliest stage, very early stage, okay, for example, cancer is only started in the prostate gland, then the life expectancy is much, much better than that
the cancer has already spread it to the bones, to the lungs and the liver. Then the 5 years of survival rate is much lesser. For example, if you're going to the lungs, maximum it is 18, 19 months. And if it's gone to liver, it is less than, is about a year time. And if it's gone to the lymph nodes, small lumps in the body, which is draining all these lymphatics and infection, then survival rate is maximum 3 years. So survival rate depends where is the cancer when we caught it, or whether it was inside the gland, whether it was much bigger, or whether it has spread it already. Wow. So in terms of the general risk factors, I know you just explained about the general risk factors. What are the basic risk factors other than being men? Being men is one of the biggest risk factor, and also the second is age. If you cross the age, then you carry this risk with you. If you're older, then there's a chance that there's a likelihood of the cancer in prostate. And also if you're obese, overweight, markedly overweight, then there's a chance. If you're a smoker, then you put yourself at your risk. In the smoking, cadmium is a chemical which can put you at risk of having cancer. Wow. If you are certain ethnicities, for example, if you're Afro-Caribbean, then the risk of having prostate cancer is 1 in 8 people. It's so common in there. Why is that so high? It might be something to do with ethnicity. We do not know, because exact cause of prostate cancer we do not know. These are the only risk factors. Some risk factors are modifiable, as I said to you, obesity, smoking. These you can change them, but you can't change your ethnicity. You can't change your family history. If someone has got a family history of cancer, for example, someone's dad had it, someone's granddad had it, or uncle had it, from mom's side or dad's side, then there's a high risk. Wow. Okay. So and you said in Asian cultures it is 1 in 16. No, general population is 116, but in Asians is less common than Afro-Caribbeans. Right. Okay. But still, there, being man, if you're a man in any community, in any ethnicity, and you have crossed 50s, it's very good that you're a healthy man. But there's something with you attached, so you need to be careful about that. Okay. So in terms of the treatment options, if somebody is being diagnosed, so the treatment option changes depending which part of the life there is in terms of treatment. Yeah, treatment option is discussed when at the diagnosis. For example, if the cancer is just localized, is just on or inside the prostate gland, and maybe has got better options of treatment and management. But if the treatment it has gone spread it to localized, like next door areas of the inside the body, for example, into the bones, into the pelvic organs, or maybe the lungs, then treatment options are still there, but has to be discussed by oncologist, cancer specialist, whether there's a chance of treatment or not. But that is a later stage. We are focusing on screening it, not to get to that stage. Okay. How would not get to that stage? That if you're 50, if you're a man, you're 50, if your husband is 50 years old, your dad is 50 years old, your granddad, your uncle, you talk to them, have you been screened for prostate cancer? Like you've been screened for diabetes. Okay? And it's a very simple test. Only thing you have to do, go to your doctor and ask them, I want to have screening for prostate cancer. As I said, they might have done it already, and they will tell you it's not needed, maybe next year, all these kind of things. Yeah, it's a screening test. And it is just a That's common right. blood test. That's right. Right, okay. And how soon we normally find out if a blood test? Usually results come back within 24 to 48 hours, working hours. Results come back. Yeah. Nowadays, in some areas might be some delay, but within 1 to 3 days. Yeah. So from the day we have given the blood till for next 2-3 days, we will find out. Yeah, doctor will call you if there's an abnormality. Normally, most of the time when the results are normal, we do not call them. Because we got billions of blood tests done every day, and we do not call everyone. We only send a message to someone we want to discuss, or if someone has got very serious results, then we call them. Right, okay. And when you said serious result, that means it's already been... Yeah, no, we don't know. But for example, if someone coming and has got diabetes, so we'll contact them. It depends on the results. If it's got someone with prostate cancers,
maybe having prostate cancer, then we'll contact them. It depends upon the result and depend upon the workforce available. But people, they do get messages from this GP surgery. Please do not ignore these messages. Right, definitely, and it is very, very important for us, especially for men's, to look out for all the symptoms, and Yes. basic symptoms are very basic symptoms, and definitely for our loved ones who know each other. If you think that your brother, your sister, your father, your brother, your father, your uncle, anybody in the men's in the family, if they are going through certain hardships and these kind of symptoms which just mentioned by Tahir, please do get in touch. Ask them to get in touch with their GPs and find out a bit more. Tahir, we just have 5 minutes remain to the show before the show ends. I like you to do a quick catch up of every single thing which you just said for our listeners, so at least they can understand, and how can they get in touch with their GP, what they should do, what they should ask. Because one of the other thing is, when you go to the GP, it's really hard to ask certain things like that. No, it's not the case, sorry. But first thing is very important, if you're living in Luton area and if you're Asians, Punjabi or any ethnicity, you want to know more about this, there is one event going on in Guru Nanak Gurdwara on Dalla Road on this Sunday, and please do attend. You can find details of that event on the website. And if you're a man, if you are 50 or above, or if your husband is 50 or above, your dad or granddad, then there's a chance that they might need more interventions by the doctors to check whether they have a prostate cancer. Prostate cancer is common, and you do not need to have symptoms. Sometimes people, they do have no symptoms, but they have cancer. Okay, but sometimes symptoms does not mean they have cancer. This could be simple enlargement of prostate, which is a natural process. Okay, so they have a treatment for that. You can use that, and the doctors will give you the tablets for that if you have simple benign enlargement of your prostate. But if you have symptoms or such as blood in the urine, you must contact your doctor immediately for further investigations. This could be a sign of prostate cancer, as well as other symptoms like infection, which can be treated and which can be treatable very, very easily in the community. It's better to screen for the prostate like we do for the diabetes. Remember these words. People that go and check for blood pressure, people that go and ask them, oh, can you do my diabetes check? But if you're a man above 50, if you're a father, if you're a grandfather, if you have a husband who's above 50, or your dad is 50, your uncle is 50 or above, ask them to have you checked for prostate cancer. It's better to check it, and I'm pretty sure that you will not get it, but it's better to screen it as early as possible. You can do every year. Only thing you have to do, go and ask the doctors, can you please do this for us? And doctor will arrange a blood test for you, and hopefully you can be fine. But if you need further intervention, they will arrange that for you. It's better we catch prostate cancer early, sooner than the later. Indeed, and it is very, very important, because sometimes our life depends on it. It is very important because everyone's life. If you have families, they depend upon you. You're the sole earner. They would like you to be fit and healthy, and live a very nice and quality time with your family. So it's very, very important. Do not ignore this message. Please, 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 please go and check for the prostate cancer if you're 50 or above. Indeed. Thank you. Indeed, and Darbai, in terms of patients who have their doubts and a bit kind of confused, what do they need to say to get an appointment with the GP, or can that be? Can they just contact and say that they? Yeah, nowadays you can contact your GP services through the online consultation, engage consultation. If you go to your website, there must be something that you can send a message to them. You can phone them. You can go through 111 if you have concerns about your urinary symptoms like passing urine. You notice the blood in the urine, and there's a walk-in center, the urgent GP centers, there's emergency department. So many services available. It depends when do you know what you want to do it. But going through your doctors is much better way, because they need to keep an eye on you. They will monitor it, and they will arrange everything for you. And the results will go back to your doctors, and they will arrange if further treatment is needed. Definitely. And on that note, I must say thank you so much, Tahir bhai.
Thank you so much for joining our show. Thank you so much for coming to our show and record this incredible session with us. It is a very, very, very beautiful session to start with, because it has a main topic of men's health, which is our health. That's right. So thank you so much for sharing us. Thank you so much for your help and support to the community and to the radio station as well. Thank you very much, Fahad. Always been, and Inspire FM. They always call me and support my campaign, and I'm very grateful for you. But you giving this message across to thousands of people living in Luton, all the communities are listening. Everywhere people they listen to this, and I'm pretty sure that people will take it seriously, and it will save some lives if people they act on it. Thank you very much. Thank you so much, Daibai. Thank you you so very much. That's all for today, guys. Hope. Please stay tuned and do listen to our show. We will be back again next week with another beautiful topic of autism, and definitely following with other topics as well. Listen to Fahad's show, health show, very credible, and he brings a lot of professionals from different backgrounds in Luton and Milton Keynes area. A really, really great asset of the community. Brilliant. Thank you. Thank you so much, guys. Please remember us in your du'as. Until next time, Assalamu alaikum. Thank you.